مزہ یا سکون، انسان کس چیز کے لیے جیتا ہے؟ میرے پاس کچھ نہ ہو لیکن میرے پاس سکون ضرور ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جتنا کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، انسان اتنا ہی زیادہ خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ موسیقی جو ہے اسے کیوں منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اسلام میں موسیقی کیوں حرام کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ایک چھوٹے سے سوال کو سوچئے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مزہ یا سکون۔ انسان کس چیز کے لیے جیتا ہے؟ اپنے مزے کے لیے یا سکون کے لیے؟ مزہ صرف 10 منٹ کا 5 منٹ کا ہوتا ہے کبھی بھی، اور سکون جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جتنی مرضی اچیومنٹ ہو جائے، لمبی اچیومنٹ ہو جائے، کوئی ٹرافی مل جائے، کوئی اچھا رزلٹ آ جائے، تو 10 منٹ بعد وہ مزہ پھیکا لگ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ سکون جو ہے وہ ہر انسان کو اس کی تلاش ہوتی ہے کہ سب کچھ میرے پاس کچھ نہ ہو لیکن میرے پاس سکون ضرور ہو۔ یہی کام دماغ میں دو کیمیکل کرتے ہیں، ایک ڈوپامین اور ایک آکسیٹوسن۔ جو ڈوپامین ہے وہ پلیئر کا کیمیکل ہے، وہ انسان کو جب کوئی مزہ آتا ہے تو پھر ہی وہ ریلیز ہوتا ہے، جبکہ آکسیٹوسن دوسروں کو دینے سے ریلیز ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارے اندر لاکھوں کی تعداد میں بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اتنا جتنا کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ ڈوپامین ایک دفعہ ریلیز ہونے کے بعد رکتا نہیں ہے، جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ پہلے تھوڑی ڈرگ لیتا ہے، اگلی دفعہ اس کو اور زیادہ چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی ڈوپامین کے لیے، پھر وہ اور بڑھاتا ہے، پھر وہ اور بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سانگز آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے دماغ کے ساتھ، اور جتنے زیادہ ڈوپامین کا لیول بڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے، اور خود غرضی میں وہ اتنا آگے چل جاتا ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے لوگوں کا، کسی کا بھی نہیں سوچتا۔ پھر وہ ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ سکون کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف اپنے پلیئر کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پلیئر کس چیز میں مل رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر وہ ظاہرہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بھلائی پہنچائے، اور جب میوزک سنتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے مقصد کا الٹا ہونے لگ جاتا ہے، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں کیمیکل ایسا جنریٹ ہوتا ہے جو خود غرضی دکھا رہا ہوتا ہے، اس کو خود غرضی سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ٹوٹتا ہے تو چیز اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے فلسفے کے خلاف ہو نا وہ بین کی ہوئی ہے اسلام کے اندر، اور اسی وجہ سے میوزک جو ہے وہ اسلام میں بین ہے، حرام ہے، اور اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہاں کہہ دیا ہم نے کسی چیز کو وہ بین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ریپلیسمنٹ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک چیز کو چھوڑ تو دیا لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں انسان ہے، کیونکہ ہم کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا تو ہمیں ریپلیسمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے پہلے تو تلاوت سنیں، اس کے علاوہ نشیدیں سنیں، نشیدیں بہت اچھی ہیں، تلاوت ہے، اس کے علاوہ حلال میوزکس ہیں، بہت سارے ہیں، ووکلز ہیں، آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں حلال میوزک، آپ کو بہت سارے میوزک مل جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ وہ سنا کریں، آپ کو ایک اچھا ریپلیسمنٹ ملے گا میوزک کا، اور آپ میوزک سے خود بخود باہر آئیں گے اگر آپ کو وہ پسند آنے شروع ہو جائیں گے تو۔